اگلی بات جو ہم نے سمجھنی ہے اپنی فیملیز میں وہ ہے سارے رولز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. یعنی باپ کا رول کیا ہے, ماں کا رول کیا ہے, بڑے بہن بھائی کا رول کیا ہے, چھوٹوں کا رول کیا ہے, ایز اے سٹیزن ہمارا رول کیا ہے, مسلمان ہونے کے ناطے رول کیا ہے, امتی ہونے کے ناطے رول کیا ہے, اور ان رولز کے مطابق سارے فیصلے کیے جائیں, سارے کام کیے جائیں. اب آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور کا جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں اپنے آپ کو ان پریشرز میں سے نکالنا نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیسے جو ہے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو رولز ٹھیک ہے, اور یہ کلیئرٹی بھی پیرنٹس نے دینی ہے, والدین نے دینی ہے. اب اگر میاں بیوی اپنے رول میں ہی کلیئر نہیں ہے, دیکھیں نا, اگر ایک خاتون جو ہے وہ گھر میں ہیں, وہ گھر کو رن کر رہی ہیں, تو شی شوڈ بی ویری کلیئر کہ میرا رول کیا ہے, ہسبینڈ کے ساتھ میرا ریلیشن شپ کیسا ہے, اور اس ریلیشن شپ میں کیا کیا چیلنجز ہیں, ان کو میں نے کیسے ریزالو کرنا ہے. شوہر کو پتہ ہونا چاہیے ان کا رول کیا ہے, میں نے اپنی وائف کو کتنی اسپیس دینی ہے, کہاں دینی ہے. پھر اسی طرح سے بہت سے اور میٹرز میں جب ہم ہسبینڈ وائف اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کے بھی رولز پراپر طریقے سے آپ آئیڈینٹیفائی کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے ویلیو ڈریون لائف سٹائل ہونا چاہیے. لیکچر بازی نہیں ہونی چاہیے, لیکن ویلیو ڈریون. اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا, جو ہم کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, کچھ بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, تو اس میں ویلیوز ہماری کون کون سی ہیں جس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں. مثلاً ہم اگر پارک جا رہے ہیں تو وہاں پر ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہے ہیں. جب ہم آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ایک رسپیکٹفل طریقے سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اگر ہم کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں, بے شک ہمارا کوئی نقصان بھی ہو رہا ہو, لیکن ہم اس میں جھوٹ کو نہیں لے کر آتے. تو یہ جب ہم بہت سی کام پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بچے, ہماری فیملیز جو ہیں وہ سیکھ رہی ہوتی ہیں, ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسے کام کیا جائے. اکثر میں نے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ زیادہ رہتے ہیں, وہ ہر بات پہ بس یہ کہتے رہتے ہیں یہاں تو کچھ یہ بھی نہیں ہو سکتا, وہ بھی نہیں ہو سکتا, فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ویسے ہی پھر نا دکھی رہنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کو راستہ نہیں نظر آتا کہ وہ کیسے کام کرے. کچھ مہینے پہلے مجھے ٹریول کرنا تھا, اور وہ ٹریول کرتے ہوئے جو ٹریول ایجنٹ تھا اس نے کچھ ڈاکیومنٹس ایسے تیار کیے, وہ آگے جا کر مجھے جس کنٹری میں نے جانا تھا وہاں پہ کچھ پروسیسنگ ہونی تھی. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ایئرپورٹ پہ امیگریشن پہ وہ یہ سوال پوچھ لیں, سوری جو ویزا اور وہ سارا ہوتا ہے پروسیس کا, آپ ان کو نا بتانا کہ مجھے نہیں اندازہ, مجھے نہیں پتا, میں وہاں پہنچ کے یہ کر لوں گی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے جھوٹ بولنے کے لیے کہہ رہے ہیں. نہیں جھوٹ تو نہیں, لیکن دیکھیں یہ تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا آئی ایم سو سوری, میں یہ نہیں بولوں گی, آپ مجھے صحیح طریقے سے بتائیں. ہاؤ کین آئی سے آپ نے مجھے پوری بات بتا دی, میرے کو مجھے پتہ ہی نہیں تھی. دیکھیں نا, یہ جب میں نے ڈسکشن کی اور میں نے ان سے کہا کہ نہیں مجھے آپ کوئی صحیح راستہ دکھائیں. اب آپ دیکھیں, جب میں اس ویلیو پہ کر رہی تھی تو مجھے بڑی ٹینشن تھی کہ میں نے ٹریول کر کے کہیں جانا ہے اور پھر میں نہ پہنچ سکی, مجھے ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا. کئی دفعہ گھر کے افراد کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے بغیر کام نہیں ہوتا, تم بول دیتی. لیکن مجھے یہ تھا کہ میرے بچے, میری فیملی وہ کیا سیکھے گی, ان کو کیا میسج جائے گا کہ جہاں پہ ماں جو ہے وہ سچ بولنا جہاں وہ کمپرومائز کر لیتی ہے, اور ہمیں بہت زیادہ لیکچر دیتی ہے کہ جی آپ جو ہیں آپ کمپرومائز نہ کریں. اچھا, اب اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا, اس کو میں کہتی ہوں ول پاور ٹو اسکل پاور جرنی. یعنی ایک آپ کی تڑپ اور طلب ہے, اب اس کو آپ نے مٹیریلائز کرنا ہے. ایک آپ کا جوش اور جذبہ ہے, بہت سارے آپ کے دماغ میں آئیڈیاز ہیں کہ میں نے اپنے خاندان کو کہاں لے کر جانا ہے, اور اس کے لیے اب کرنے والے کام کیا ہوں گے. سب سے پہلا جو ہے پاور آف دعاز کی میں بات کرتی ہوں. دعاؤں کی اہمیت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے دعائیں کرنی ہے. آپ نے پورے دن کے اینڈ پہ دیکھنا ہے, اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں نے آج جسے کہتے ہیں نا سلک زیادہ کیا, کڑی زیادہ ہوں, یا میں نے دعائیں زیادہ مانگی ہیں. اگر آپ سارا دن کڑتے رہے ہیں, ادھر بڑ بڑ ہوئی ہے, ادھر سارا دن بیٹھ کے پریشان ہیں, ادھر گر رہے ہیں, ادھر سے نیگیٹیوٹی ہے, اور آپ کا دماغ خراب ہوا ہے, تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ اس جرنی میں فیل ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہتی ہیں کہ ہاں میرے ذہن میں نا ایک پریشانی آئی تھی, تو ایک پریشانی کے جواب میں نے کم از کم 20 دعائیں تو مانگی تھی نا, اور میں نے اپنے رب سے اپنے اس تعلق کو مضبوط کیا تھا. کیونکہ جیسے ہی آپ نے یہ کام کیا تو کیا ہو جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ
آپ کا وہ جو سفر ہے وہ بہت خوبصورت ہو جائے گا، وہ طلب اور تڑپ سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ کو اگلا کام کرنا ہوگا، وہ ہے صبر۔ صبر کے بغیر آپ اپنے خاندان کے کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ صبر کے لیے ہمیں کتنا بار بار بتایا جاتا ہے کہ صبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اور بہت سی آیات میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کی اہمیت ہمیں قرآن اور حدیث سے بہت بار بار وضاحت سے پتہ چلتی ہے۔ اور صبر میں کیا ہے کہ ہم نے نیکی کا کام کرنا نہیں چھوڑنا، نو میٹر واٹ۔ ہم نے مایوس نہیں ہونا، نو میٹر واٹ۔ یعنی اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمیں تڑ تڑ جواب دے رہا ہے، ہمارا کوئی فیملی ممبر بالکل پروڈکٹیو کسی طرح سے نہیں ہو رہا، ہم نے کرنے والا کام نہیں چھوڑنا۔ ہم نے لگاتار اپنے آپ کو مضبوطی کی طرف لے کر جانا ہے کہ مجھے اپنے رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور پھر مجھے پرو ایکٹیو ہونا ہے، پرو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ پرو ایکٹیویٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاسٹ میں، ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں سوچا، ہر معاملے میں پیٹرن دیکھا کہ جی کیا کیا مشکلات ہیں، اور اب آگے کے لیے سوچا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے سے فورسی کیا، ہسبینڈ غصے والے ہیں تو ان کے سامنے کن کن باتوں کو نہیں لانا، بچہ جو ہے اس بات پہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا منہ نہیں کھلنے دینا، کس طریقے سے اس سے کوئی کام کروانا ہے۔ بچہ کام کرنا نہیں چاہتا، کوئی چیز سننا نہیں چاہتا، تو اسے کیسے میں نے لائن پر لے کر آنا ہے، اس کے بارے میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں بہت کچھ، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پرو ایکٹیو کیسے ہوتے ہیں، ریئیکشن نہیں دینے۔ پھر شکر گزاری اپنی زندگی میں لے کر آنی ہے، اور شکر گزاری کے لیے بہت بہترین فارمولا یہ ہوتا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اپنے بیڈ سائڈ پہ ایک ڈائری رکھیں، اور صبح کو جب آپ اٹھیں اور اپنے دن کا آغاز کریں، ظاہر ہے ہم تو پہلے نماز پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، اپنے صبح کے اذکار کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، لیکن اس کے بعد جو وقت ہے ہمارا، اس میں ہم کیا کریں؟ اب ہم اپنی ڈائری پہ 3 سے 5 چیزیں لکھ لیں کہ آج میں نے ان باتوں پہ میرے دل میں شکر گزاری آ رہی ہے۔ سانس لینے پہ شکر گزاری، ایک فیملی ہونے پہ شکر گزاری، چھت اپنے سر پہ ہونے پہ شکر گزاری، یہ جو کووڈ کا کرائسس تھا اس میں سے صحیح طریقے سے نکل جانے کی شکر گزاری۔ یعنی جب آپ اپنے آپ کو بتائیں گے کہ میں نے اپنے اندر شکر گزاری لانی ہے، تو آپ دیکھیں آپ کا دن میں نا آٹومیٹکلی ایک گریٹیچیوڈ کا ایٹیچیوڈ بن جائے گا، آپ کے اندر شکر گزاری زیادہ آئے گی، اور شکر گزاری جو ہے وہ ایک میگنیٹ کی طرح جو نعمتوں کو کھینچ کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ اگر ہم اگلے پوائنٹ پہ جائیں، ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ہے، یہ صبر میں بھی آتا ہے۔ یعنی والدین ہونے کے ناطے ہمیں بوکھلائے نہیں رہنا، ہمیں بہت اسٹرانگلی انٹیلیجنٹ ہونا ہے کہ ہم اپنے جذبات کا کیسے اظہار کریں، کوئی ہمیں ایموشنلی بلیک میل نہ کرے، کوئی ہمیں انزائٹی اتنی زیادہ نہ دے کہ جو صحیح فیصلے کرنے ہیں ہم اس سے پیچھے ہو جائیں، کوئی ہمیں مس یوز نہ کرے، کسی طرح سے ایموشنل بلیک میل نہ کرے۔ یعنی بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو اس میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وزڈم، ہمیں حکمت چاہیے، دعا بھی مانگے اس کے لیے، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کا ساتھ دے۔ اور اب دیکھیں حکمت کیا ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کب، کہاں، کیسے، کس طرح سے میں نے اس سارے پروسیس کو لے کے چلنا ہے۔ کئی دفعہ ہم صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں غلط موقع پہ یا غلط مقدار میں کر رہے ہوتے ہیں، تو وزڈم ہمیں بتاتا ہے یہاں بولنا ہے، یہاں نہیں بولنا، یہاں ایکشن لینا ہے، یہاں نہیں لینا، یہاں اجازت دینی ہے، یہاں نہیں دینی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو لے کر اچھی طرح چلنا۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ نرچرنگ کا ایک فوکس بھی ہے جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مردوں کو قوام بنایا گیا عورتوں کے اوپر اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مردوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ انہوں نے خرچ کرنا ہے۔ یعنی مین گھر کی نرچرنگ میں جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ مردوں کی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر جو ہے اس میں اس کو وہاں پر اپنا خرچ کر رہے ہیں۔ اور خواتین کو کیا کہا گیا؟ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ وہ صالح ہوں، نیک ہوں، قنوت والی ہوں، کنسسٹنسی رکھتی ہوں اپنی عبادت میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حفاظت ان کے ذمہ دی اس کی صحیح طرح سے حفاظت کرنے والی ہوں۔ یعنی جاب ڈسکرپشن بھی تو صحیح ہو نا، ہمیں پتہ بھی تو ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔
کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ گھروں میں اسپیشلی ینگ کپلز میں بھی میں بہت زیادہ یہ دیکھتی ہوں، شوہر کچھ کر رہا ہے اور بیوی کچھ کر رہی ہے، یعنی جو شوہر کو کرنا چاہیے وہ بیویاں کر رہی ہیں، جو بیویوں کو کرنا چاہیے وہ شوہر کر رہے ہیں، اور اس میں بڑی پرائیڈ لی جا رہی ہے کہ جی ہم مل جل کے کام کرتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے کلیئرٹی سے کہ میرا رول کیا ہے ود ان دا فیملی، اور ویسے بھی، اور پروڈکٹیوٹی کی ڈومینز کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے تو روحانی طور پہ اسپرچولی ہمیں پروڈکٹیو ہونا ہے، ہماری نمازیں اچھی ہوں۔ اچھا، اب کوئی مدر کہتی ہے میرے 3 بچے چھوٹے ہیں، اتنی اچھی میں نمازیں پڑھتی تھی اور اب تو توبہ مجھے تو بھول ہی گیا ہے کہ کبھی اچھی نماز بھی کیسے پڑھی جاتی ہے، دھیان ادھر ہوتا ہے، ذرا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو اب آپ کو وہ فارمولا دیکھنا ہے کہ اس وقت میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ فزیکلی بھی ہم پروڈکٹیو ہوں کہ اپنی صحت پہ انویسٹ کرتے ہوں، اپنی فیملی کی صحت پہ کرتے ہوں۔ سوشلی بھی ہم پروڈکٹیو ہوں کہ ہمیں تعلقات صحیح طرح سے نبھانے آتے ہوں، یعنی سسرال والوں کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن سسرال والوں سے ہم جتنے ہر وقت نالاں رہتے ہیں تو پھر ہم کیسے اپنے خاندان کو لے کے چلیں گے جب ہم اپنے شوہر کے خاندان کے ساتھ نباہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو اچھی طرح رہنا چاہتی ہوں، وہ بہت خراب ہیں، وہ نہیں میرے ساتھ اچھی طرح رہتے۔ تو ہمیں طریقے آنے چاہیے نا کہ ہم ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ کیسے اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے خاندان کو لے کے چل سکتے ہیں۔ اسی طرح مینٹلی اگر آپ نیگیٹو انسان ہیں تو آپ نے کبھی پازیٹیوٹی سیکھی نہیں، اس پہ کام ہی نہیں کیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پازیٹیو نہیں ہوں گے، نہ شوہر کے بارے میں، نہ سسرال میکے کے بارے میں، نہ بچوں کے معاملے میں۔ اسی طرح اگر آپ پروفیشنلی کچھ کام کرتے ہیں تو پھر آپ نے کیسے اس سب کام کو آرگنائز کرنا ہے۔ اور سوشل ڈومین بھی دوبارہ بار بار، ایک تو سوشل ڈومین وہ ہے جو کہ گھر کے اندر ہے، ایک سوشل ڈومین جو باہر آتی ہے۔ تو یہ سب فیکٹرز ہیں جن پہ اگر آپ کام کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہاں سے ہی آپ کو صحیح راستے ملیں گے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی پوری فیملی کو لے کر چلنا ہے۔ ضد بہت کرتے ہیں، جی بالکل، ہم بھی ضد کرتے ہیں، بچے بھی ضد کرتے ہیں، ضد کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی بچے بہت ضد کرتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ آپ ان کو ایک سٹینڈرڈ پرنسپل دیں نا، کلیئرٹی لے کر آئیں کہ کیا کام ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ بچے ضد تب زیادہ کرتے ہیں یا تو ہم نے ان کو کلیئرٹی نہیں دی ہوتی، یا ہم جب پہلے تو ضد میں ہم جو ہے تھوڑی دیر برداشت کرتے ہیں اور نو کرتے ہیں، پھر جب بچے زیادہ ضد کرتے ہیں تو جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں ہم بہت غصے کی حالت میں دے دیتے ہیں۔ تو بچے کو پتا ہے کہ میں نے اتنے ڈیسی بیل پہ چیخنا شروع کیا اور اتنا زیادہ میں نے وہ تڑپایا، اور ماں کا اور باپ کا جو ہے وہ سٹیمنا ختم ہو جائے گا، تو بس میں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو بچے پھر اسی لیے وہ اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں۔ تو جب ان کو یہ پتا چلے کہ بائی ہک اور کروک وہ جو مرضی کر لیں، آپ نہیں ان کی باتوں میں آئیں گے، تو وہ پھر آپ کو کہنا بھی چھوڑ دیں گے، وہ پھر آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ اگر عورت اور اس کی مدر نہیں چاہتی کہ اس مرد کے ساتھ رہے ان کی بیٹی 20 سال کی شادی کے بعد، اور بچے بھی نہیں چاہتے کہ مدر ایسے فادر کے پاس رہے، تو کیا کریں؟ دیکھیں، یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں نا، اس کو پورا ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں کیا کیا فیکٹرز ہیں، کیوں نہیں رہنا چاہتے، کیا ابیوز ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ ابیوز بھی ہو تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اس میں پہلے کاؤنسلنگ کروائیں، اپنے سکلز بلڈ کریں، فوراً گیو اپ نہیں کر دینا چاہیے کسی بھی سچویشن میں۔ دیکھنا چاہیے کہ خرابی کہاں پر ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ کا فریج خراب ہوگا تو آپ اسے فوراً ہی اٹھا کے باہر تو نہیں پھینک دیں گے نا، آپ پہلے کسی شخص کو بلائیں گے جو اس کا ایکسپرٹ ہے، اسے کہیں گے کہ اس کو فکس کرو، اور ایک سے نہیں 3-4 لوگوں سے مشورے لیں گے اور بھرپور کوشش کریں گے کہ جو خرابی ہے وہ فکس ہو جائے۔ ہاں، اگر بہت ہی خراب ہو گیا تو ظاہر ہے آپ کو سارے لوگ جواب دے دیتے ہیں، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ لیکن فوراً تو نہیں، گاڑی میں کوئی خرابی ہوگی، گاڑی آج سٹارٹ نہیں ہو رہی، آپ کہتے ہیں پھینک دو اس کو، نہیں کرتے ہم، کسی چیز میں نہیں کرتے۔ کھانے میں بھی جب تک بالکل خراب نہ ہو جائے نہیں پھینکتے، اس کو فریزر میں رکھ لیتے ہیں کہ پھر کام آ جائے گا۔ لیکن انسانی تعلقات ایسے ہیں کہ ہم فوراً ان پہ گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ہسبینڈ کے دل میں محبت کیسے پیدا کریں؟ آپ اپنے اندر کمپلیٹ ہو جائیں۔ آپ اگر اپنی سیلف ورتھ پہچانیں گے، اپنا خیال رکھنا شروع کریں گے، تو پھر لوگوں کے ساتھ محبت کا جذبہ کلیئرٹی کے ساتھ اسٹیبلش کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے شوہر کے حقوق رکھے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کو دینے چاہیے، آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے دیں، اور باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں۔ 18 یہ چائلڈ ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹڈی اینڈ وانٹ ٹو بی کرکٹر۔ بات یہ کہ اگر وہ اسپورٹس میں جانا چاہتا ہے لیکن باقی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، نمازی ہے، اسکلفل ہے، باقی چیزیں سیکھ دیکھتا ہے، تو
تو آپ اس کو انکریج کر سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، لیکن آپ کو کسی اسکالر سے بھی بات کر لینی چاہیے، آپ کو کچھ ایکسپرٹس کے پاس بھی لے کے جانا چاہیے، آپ کو ایسے لوگوں سے جو سپورٹس میں ہیں لیکن ساتھ ساتھ کوئی بزنسز رن کر رہے ہیں، باقی کام کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہیے. یعنی بچے کو نا صرف جیسے آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ یوٹیوبر بننا چاہتا ہے، ٹک ٹاکر بننا چاہتا ہے، انسٹاگرامر بننا چاہتا ہے، تو میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ شارٹ کٹ منی اور مٹیریلزم کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، فیم کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، یا وہ اسکلفل ہے اور وہ اچھا پروڈکٹیو کام کہیں پہ دے رہا ہے، تو یہ چیز اس کے اندر پہلے اسٹیبلش کریں. گرون اپ بچے خود کو سمجھدار سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا. بالکل جی ایسے ہی ہے، میرے بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کریں. تو جہاں وہ اچھا کام کرتے ہیں میں ان کی بہت تعریف کر دیتی ہوں، میں کہتی ہوں ویری گڈ، اور میں دل میں سوچتی ہوں وہ مانے نہ مانے، وہ اس کو عقل کل سمجھے، لیکن میں کہتی ہوں الحمدللہ اللہ کا مجھ پہ کرم اور احسان ہے، اور جو کچھ میں نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے انعامات دے رہا ہے. وہ مانے نہ مانے مجھے تو اندازہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب بھی وہ کوئی غلط کام کریں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کس فارمولے یا پرنسپل کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا ہے، اور میں ان کو اسٹینڈرڈ فیصلوں کی طرف لے کر جاتی ہوں. یور پرسپیکٹیو آن ہوم اسکولنگ. بہت سے لوگ مجھ سے اسکولنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں کہ میرے حساب سے پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ ہوم اسکول بہت اچھا کر سکتے ہیں، وائی ناٹ. اگر وہ نہیں کر سکتے، کوئی اور آپ کو یعنی کہ لگتا ہے کہ نہیں آپ کے لیے بہت مشکل ہے، تو آپ اسکول بھیج دیں. بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو اپنا پرسنل بیگیج پتہ ہوتا ہے. ہم یہ نہ کریں کہ اگر میں ہوم اسکول کر رہی ہوں تو اسکول بھیجنے والوں کو برا سمجھوں، یا میں اسکول جا رہی ہوں تو میں ہوم اسکولرز کو لک ڈاؤن کروں. بس یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ان لاز میں بہت محنت کے بعد بھی بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنا کام پورا کریں اور اپنی ایموشنل باؤنڈری کو اسٹرانگ کریں، اور بس آپ کو تو اجر ملے گا نا. وہ جو غلطیاں کر رہے ہیں تو وہ اس پہ وہ خود اپنا جو ہے دیکھیں گے کہ کیسے وہ کر رہے ہیں. اسلامک پرنسپلز، فادر دور ہے تو ماں کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، تو پھر فادر سے بہت اچھی طرح سے ریلیشن شپ کو بلڈ کریں. اسکرین ٹائم بچوں کو کیسے کم کریں، اس کے اوپر بہت سے لیکچرز ہیں، ان کو سن لیں اور وہاں سے آپ کم کریں. ٹین ایجرز کو کیسے نماز اور قرآن کی طرف لے کر آئیں، پیار اور محبت سے لے کر آئیں. اف ہسبینڈ انسلٹنگ ان اسمال میٹرز ہاؤ ٹو کوپ. اسکلفل ہوں، اسکل سیکھیں کہ کیسے ابیوزز کو بریک کیا جاتا ہے اور کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف ہیو ڈفرنٹ فوکس ہاؤ ٹو برنگ دا فیملی ٹوگیدر. اس میں یہ کہ مین ویژن دیکھیں کیا ہے. اگر فوکس ڈفرینٹ بھی ہے تو جو کام ہسبینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو کرنے دیں، اور جو کام آپ سمجھتی ہیں کہ آپ بہترین کر سکتی ہیں آپ وہ خود سے کر لیں. Your thoughts on gratitude and positivity around that made me think of تصویر فاطمہ. یہاں ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں فائدہ دیتی ہیں، یعنی کہ جو ہماری اسلامک ویلیوز ہیں، جو قرآن حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، اس کو تو ہمیں ہر حال میں لے کر ہی چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری فیملیز کو بہت پروڈکٹیو بنائے اور ہم سے بہترین کام لے لیں. اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.